الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا ساگر تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور انا ساگر تالاب کے پانی کا ملاحظہ فرما رہے تھے اور وہاں کے باغات کے پودوں کو دیکھ کر خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور سیر و تفریح میں مشغول تھے کہ اچانک ایک گائیاں چرانے والا اپنی گائیوں کو چراتا ہوا آنا ساگر تالاب کے پاس سے گزرا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی چرواہے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا بھوک لگی ہے، کسی گائے کا دودھ نکالو اور دودھ پلاؤ۔ وہ چرواہا سمجھا کہ یہ بابا جی مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ بابا جی یہ تمام جانور ابھی گائیوں کے بچے ہیں، ان میں کوئی بھی اس قابل نہیں کہ میں اس کا دودھ نکال کر آپ کو پلاؤں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے ایک گائے کے بچیا کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ بھائی میں تو اس بچیا کا دودھ پیوں گا اور اسی بچیا کا دودھ دوہ کر لاؤ۔ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور، یعنی وہ چرواہا سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، حضور میں نے عرض کیا کہ یہ تمام بچیا اس قابل نہیں کہ یہ دودھ دے سکے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں تم جاؤ تو صحیح، جا کر برتن لے کر تھنوں پر ہاتھ پھیرو، یعنی تم جا کر تھنوں میں ہاتھ لگاؤ تو صحیح، اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہی بچیا جو ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے اتنا دودھ دے دے گی کہ انشاءاللہ ہم دونوں دودھ سے سیراب ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، جب اس چرواہے نے بار بار بابا جی کا اصرار سنا تو حیران ہو کر برتن لے کر اسی گائے کے بچے کے نیچے بابا جی کی تسلی کے لیے جا بیٹھا۔ جب وہ چرواہا اس گائے کے بچے کے نیچے بیٹھا تو تھن سوکھے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو خدا کی قدرت سے اور میرے خواجہ پیا کی نظر پاک کی کرامت سے اس کے تھن دیکھتے ہی دیکھتے دودھ سے بھر گئے۔ اس نے دودھ نکالنا شروع کر دیا، ایک برتن دودھ سے بھرا، پھر دوسرا بھرا، پھر تیسرا بھرا، پھر چوتھا بھرا دودھ سے، پھر برتن دودھ سے بھرا، یعنی اس طرح سے دوسرا، تیسرا، چوتھا برتن دودھ سے بھر دیا۔ اللہ اللہ، گویا پہلے دودھ کا نام و نشان نہیں تھا اور اب خواجہ پیا کی برکت سے دودھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ادھر سے بچیا نے دودھ دینا شروع کر دیا، ادھر سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ تقسیم کرنا یعنی بانٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دودھ پیٹ بھر کر پینا شروع کر دیا، ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، حتیٰ کہ 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے اس گائے کا دودھ یعنی اس بچے کا دودھ پیا، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ولی ہماری طرح ہیں، دیکھو یہ اللہ کا ولی ہے، دودھ نہ دینے والی بچیا کی طرف اشارہ کیا تو اتنا دودھ نکلا کہ 40 آدمی سیراب ہو گئے، لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ اور ایک خیر سے یہ حضرات نبی کے بھائی بننے والے بھی ہیں، اگر کسی دودھ دینے والی گائے کے پاس چلے جائیں تو ان کی منحوس صورت دیکھ کر جو گائے دودھ دے رہی ہے اس سے بھی چرواہا ہاتھ دھو بیٹھے گا۔
اللہ اکبر، چرواہا ہاتھ دھو بیٹھے گا، اللہ اکبر۔ خیر، تو جب اس چرواہے نے خواجہ معین الدین چشتی کی یہ کرامت دیکھی تو کہنے لگا کہ حضور آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میاں چرواہے، میرا نام معین الدین ہے اور میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں۔ چرواہے نے جب خواجہ کا نام سنا تو فوراً قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا حضرت مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ حضرت نے اس کو اپنا مرید بنا لیا۔ جب چرواہا مرید بن گیا تو کہنے لگا میں مرشد دا، یعنی میں اپنے مرشد پر قربان۔ اس طرح سے وہ کہتا ہوا چل دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید ایک مرتبہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنے حجرے انور میں خدا کی یاد میں مشغول تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی مقدس لڑیاں نچھاور کر رہے تھے۔ جب آپ نماز سے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو وہ مرید حاضر ہوا تو دست بوس کی یعنی ہاتھوں کو چوما، ہاتھ ملایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا اور کیا کام ہے؟ تو آپ کا مرید کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں، اجمیر شریف کے حاکم نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے اور اس نے میرا جینا دشوار کر دیا ہے، اور آج اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ شام تک اجمیر چھوڑ کر چلے جاؤ وگرنہ تمہیں قتل کرا دیا جائے گا۔ حضور والا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا گھر بار ہے، میں اجمیر چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ میرا تو عزیز بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں جو مجھے یہاں چلے جانے کے بعد پناہ دے گا۔ حضرت خدا کے لیے کچھ میرے ساتھ مہربانی کیجئے، دعا کیجئے کہ میں اپنے بچوں سے جدا نہ ہو جاؤں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب وہ اجمیر کا حاکم کس جگہ پر ہے؟ عرض کی حضور وہ مجھے معلوم نہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میاں جاؤ اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس رہو، انشاءاللہ تمہیں کوئی نہیں اجمیر سے نکال سکتا۔ مرید نے عرض کی حضور والا تو اجمیر کے حاکم نے پھر نکال دیا تو فرمایا اب اسے اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عرض کی حضور والا وہ کیسے؟ فرمایا اس کو تمہارے ستانے کی سزا مل چکی ہے۔ مرید حیران ہوا اور شہر واپس آیا تو اس نے کیا سنا کہ اجمیر شریف کا حاکم ابھی اپنے گھوڑے سے نیچے گر کر مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی شان دیکھی کہ ان کو ستانے والے کو مولا کریم نے کیسے سزا دی۔ خود سوچئے جب مریدوں کی یہ شان ہے تو پھر مریدوں کے آقا خواجہ معین الدین چشتی کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اے میرے مولا، خواجہ غریب نواز کے صدقے ہمارے ہر مشکل کو